بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ C49 کے معزز ناظرین، خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام پیام نور۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد لطیف ساجد نقشبندی۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر حضرت میرا معی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرقدہ، آپ کی کرامات اور کرامت قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ آج ہم آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ اور آج ہمارے پروگرام میں جس شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی ہے، آپ شہر قصور کی ایک معروف شخصیت ہیں، استاد العلماء، استاد الحفاظ والقراء، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ سے ہم نے گزارش کی اور آج آپ پیام نور میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ سے آج ہم اس حوالے سے ہی گفتگو کریں گے کہ کرامت جو ہے، اس کرامت کا معنی کیا ہوتا ہے، اور کرامت جس سے صادر ہوتی ہے وہ شخصیت علمی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اس کا مقام و مرتبہ جو ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور بالخصوص جو ہم نے گفتگو آج کرنی ہے وہ قطب الاقطاب سرخیل اولیاء حضور شیخ سید عبد القادر الجیلانی البغدادی نور اللہ مرقدہ، آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہی آج گفتگو ہوگی۔ اور میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جی، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو اللہ کریم جل شانہ نے خصوصی انعام سے نوازا ہے، آپ سریل خطیب بھی ہیں اور علمی شخصیت بھی ہیں، تو آج ہم آپ سے علمی نکات جو حاصل کریں گے اور ہمارے C49 کے ناظرین آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابتداً یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو کرامت ہوتی ہے، یہ کرامت قرآن و سنت کی روشنی میں، کیا قرآن کریم میں کرامت کے حوالے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس میں کرامت کے حوالے سے، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کبھی کرامت کا ظہور ہوا، اس حوالے سے آپ گفتگو ابتدا فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ العزیز حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری محمد لطیف احمد نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی، آپ کا اور آپ کی C49 کی پوری ٹیم کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے بابرکت پروگرام کے اندر مدعو کیا اور مجھے کچھ لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد جتنے ہمارے C49 کے دیکھنے والے معزز سامعین ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ قبلہ پیر صاحب آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کرامت کا ذکر فرمایا، تو کرامت کی حقیقت جاننے کے لیے پہلے ہمیں اسے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے کرامت کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔ واہ۔ کرامت لغوی اعتبار سے تو اس کے معنی عزت کے ہیں، عظمت کے ہیں، بزرگی کے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس کے جو معنی اہل لغت نے فرمائے وہ ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ کسی متقی مومن سے، کسی صالح مومن سے اگر خلاف عادت کوئی چیز صادر ہو جائے تو اسے ہم اپنے محبت کی زبان میں اہل لغت
کرامت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا قرآن عظیم سے یا احادیث مبارکہ سے کرامت کا کوئی وجود ثابت ہے؟ تو یہ قبلہ پیر صاحب یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے بابرکت اور متقی شخصیات کی کرامات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے میں سورہ آل عمران سے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی ایک صالحہ بندی حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، آپ کو جب بیت المقدس میں حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کی کفالت میں دیا گیا اور آپ کے شب و روز بیت المقدس کی خدمت میں گزرتے، تو قرآن پاک میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کی کفالت فرماتے، اور فلما داخل علیہا زکریا المحراب، جب آپ اس جگہ پر تشریف لے جاتے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام آپ عبادت فرماتی، تو آپ کے پاس آپ دیکھتے کہ بے موسمی تازہ پھل موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام آپ نے ایک دن پوچھ لیا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ یہ انا لکی ھذا، قرآن پاک میں فرمان ہے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام آپ فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ وجد عندہا رزقا، اس نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ تو قبلہ پیر صاحب قابل غور بات ہے، جب پہلے سابقہ میں سے اگر ولیہ ہو اور اس کی یہ شان ہو کہ اللہ رب العزت اسے بے موسمی اور جنتی پھل عطا فرمائے جو کہ قرآن سے ثابت ہوئے، تو چونکہ امت مصطفیٰ کے اولیاء جس طرح ہمارے کریم محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح امت محمدیہ کے جملہ اولیاء پہلے تمام اولیاء سے مقام و مرتبے میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر ان سے کرامات کا ظہور ممکن ہے تو پھر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سمت سے تو بدرجہ اولا کرامت کا ظہور ممکن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ جب ہم یہ گفتگو کریں گے، مثلا جب یہ بتائیں گے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالہ سے کہ ان کو بے موسم پھل یہ جو عطا کیے گئے وہاں پہ، تو معترض تو کہے گا کہ یہ تو انعام خدا بندی ہے جو انہوں نے عبادت کی، اس کے عوض میں ان کے پاس جو بے موسم پھل تھے یہ تو اللہ کریم نے عطا کیے، اس سے کوئی اور بڑھ کر کوئی چیز، اس حوالہ سے اور کوئی ایسی کوئی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالہ سے، یعنی کوئی خرق عادت ایسی چیز کہ جو ہو نہیں سکتی مگر وہ ہوئی، تو وہ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا ناظرین اور تھوڑا عقیدے سے مضبوط ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ۔ قبلہ پیر صاحب یہ سورۃ النمل میں جی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں آیات نازل فرمائیں کہ جب ملکہ بلقیس ملکہ سبا جب مؤدب ہو کر تابع ہو کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، ابھی وہ کچھ فاصلے پہ تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے اپنی مجلس میں حاضر موجود اپنے رفقا سے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن بولا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ کتنی دیر میں لائیں گے؟ تو وہ جن عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میں یہ مجلس برخاست ہوگی تو اس سے پہلے میں یہ تخت آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا قرآن عظیم میں فرمان ہے، پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے آپ کے قریبی رفقا میں سے محبت کرنے والے صحابی انہوں نے عرض کیا حضور میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا کتنی دیر تک آپ پیش کریں گے؟
تو قرآن پاک فرماتا ہے اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ علم تھا، مکمل کتاب کا علم نہیں، کچھ علم تھا، ہاں، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سبحان اللہ، کہ میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس تخت پیش کر دوں گا، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے، واہ واہ، اب کئی میل کی مسافت پر ایک تخت موجود ہے، کئی مہینوں کی مسافت پر، اور وہ یہ خلاف عادت بات ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں پر موجود ہو جانا، یہی تو خلاف عادت واقعات میں سے ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جو درجہ ولایت پر تھا اور اسے کتاب کا کچھ علم تھا، اگر وہ اس قابل ہے کہ کئی میل کی مسافت پر موجود تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پیش کر دے، تو امت مصطفیٰ کا جو اولیاء میں سے جو ولی ہے اس کی شان تو اس سے بھی براء البراء ہے، وہ تو بدرجہ اولا اس سے خلاف عادت واقعات۔ کیا خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی، یعنی وہ تھوڑا علم رکھنے والا، کچھ علم رکھنے والا کتاب کا، زبور شریف کا کچھ علم رکھنے والا، اگر آنکھ جھپکنے سے قبل ملکہ بلقیس کا تخت جو کچھ دروازے جو مکفل تھے ان میں سے بھی دروازہ بھی توڑا نہیں، پھر وہ لے کے بھی آیا میلوں کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے قبل، آنکھ جھپکنے سے قبل، یہ اب کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں، یہ اللہ کریم فرما رہا ہے قرآن کریم میں سورہ نمل میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اب کرامت کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ تو پورے قرآن کا علم رکھنے والے تھے، وہ زبور شریف کا کچھ علم رکھنے والا تھا، کچھ علم رکھنے والا تا آنکھ جھپکنے سے قبل ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آتا ہے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بچپن کی کرامت ہے، ابتدائی جو کرامت ہے کہ آپ نے 18 پارے جو حفظ کیے، جو اپنے استاد گرامی کو آپ نے سنا دیے، تو یہ آپ کی مشہور کرامت تھی، اور اس زمانے میں لوگوں کے زد و عام تھی یہ بات کہ آپ نے 18 پارے جو ہیں وہ اپنی ماں کے شکم میں ہی حفظ کر لیے۔ اب یہ اللہ کریم اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پنگوڑے میں اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انبیاء میں میرا مقام ہے، اولیاء میں میرے غوث اعظم کا، عبد القادر جیلانی کا مقام ہے، تو پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ مانا نہیں جا سکتا کہ وہ کیسے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ جس کو عطا کر دے، جسے اللہ چن لے، اللہ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے۔ ٹائم ہوا ایک وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید، اور بات ہو رہی تھی کرامت کے حوالے سے کہ یہ کرامت قرآن و سنت کی روشنی میں کرامت کیا ہے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کے دو، آپ نے جو چونکہ وقت اختصار کے ساتھ ہوتا ہے وگرنہ اور بھی بہت سارے اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی تھی، تو آپ نے دو حوالہ جات قرآن کریم کے حوالہ سے دیے۔ اب میں چاہوں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، جیسے حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور مسند پہ بیٹھ کے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، تو جو آپ نے وہ گفتگو حضرت ساریہ کے ساتھ فرمائی، اس حوالے سے آپ ذرا تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا، تاکہ یہ ثبوت کے طور پہ یہ بھی ہو جائے کہ یہ حضور کے صحابہ سے بھی اس بات کا صدور ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ پیر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت حدیث پاک کی طرف اشارہ فرمایا۔ یقیناً یہ خلاف عادت بات ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا کہیں پر ہو اور اس کی نگاہ ولایت کہیں اور پر دیکھ رہی ہو۔ اب جیسے آپ نے اشارہ فرمایا حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے مسند خطابت پر جلوہ فراز ہیں،
آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور اسلامی لشکر نہامند کی سرزمین میں حملہ کے لیے گیا ہوا. اب آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کی اوٹ سے دشمن کی طرف سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے. اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نگاہ پر کمال دیکھ رہی تھی اور آپ نے اپنے خطبہ کی مسند پر بیٹھے بیٹھے آپ نے بلند آواز سے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ. ادھر سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس لشکر کو آپ نے شکست سے دو چار کیا. تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دور سے دیکھ لینا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور کے صحابہ اور جتنے بھی امت کے صلحاء ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایسے واقعات اور خلاف عادت باتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں کے اندر بھی اللہ رب العزت یہ کمال پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں اور وہ دور سے دیکھ کر امت مسلمہ کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اللہ کریم طاقت عطا فرماتا ہے. یہ خدا کی عطا کردہ طاقت سے جب اس کے بندے اپنے بندوں کو وہ چن لیتا ہے پھر ان کو طاقت عطا فرماتا ہے تو پھر ان سے کچھ بعید نہیں، وہ کہیں سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے تصرف فرمایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم جو مراد رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ نے بھی تصرف فرمایا. اور بہت ساری ایسی کرامات احادیث میں ذخیرہ موجود ہے. تو جو آج ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیران پیر دستگیر حضرت میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کے حوالہ سے. تو حضرت آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علمی مقام اور پھر آپ سے کرامات کا ظہور ہونا، یہ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا. جی قبلہ پیر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ کی کرامات کا ظہور شروع ہوا. اچھا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کو تو اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کی ولادت باسعادت کے دن سے لے کر اور اپنے وصال تک سینکڑوں کرامتوں کا ظہور آپ کے وجود پاک سے ہوا. جیسے کہ آپ نے جیسے علمی مرتبے کی بات فرمائی، اسی حوالے سے بہجت الاسرار میں ایک آپ کا کرامت ذکر ہے. آپ کے معتقدین میں ایک بزرگ تھے حضرت شیخ ابو الحسن ابو سعد خیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں میں 505 ہجری میں حضور سیدی غوث الورا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا علمی اعتبار سے آپ کی کرامات اور مقام و مرتبہ تو وہ بھی اس میں ظاہر ہو جائے گا. حضرت شیخ ابو الحسن ابو سعد خیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ زہد کے موضوع پر محو گفتگو تھے. بس میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کاش آج حضور سیدی غوث الورا معرفت کے موضوع پہ گفتگو فرمائیں. ابھی آپ کے دل میں یہ خیال آنا تھا، حضور سیدی غوث الورا آپ نے زہد کا موضوع چھوڑا اور معرفت کے موضوع پر گفتگو شروع فرمائی. واہ واہ واہ. ابھی حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش اب حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فنا اور بقا کے موضوع پر گفتگو فرمائیں. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو حضور سیدی غوث الورا آپ نے وہ موضوع معرفت کا چھوڑا اور فنا اور بقا کے مسئلے پر گفتگو شروع فرما دی. واہ. اب حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں سنتا رہا، آپ کچھ دیر اس موضوع پہ محو گفتگو رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور سیدی غوث الورا شوق کے موضوع پر گفتگو فرمائیں. اللہ. ابھی میرے دل میں خیال آیا اور نگاہ غوثیت نے اپنی مومنانہ فراست سے یہ بات جان لی اور آپ نے فنا اور بقا کا موضوع چھوڑا
اور شوق کے موضوع پر گفتگو شروع فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہاں پر قبلہ پیر صاحب قابل غور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ ولایت اور بصیرت مومنانہ جو آپ کو عطا فرمائی کہ سامنے والا اپنے قلب و ذہن میں ابھی تصور لیے بیٹھا ہے اور آپ کی نگاہ ولایت اس کو جان رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی شوق کے موضوع پر تو حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں پھر میرے دل میں امنگ پیدا ہوئی، میں بے تاب ہوا کہ آپ اس موضوع کو چھوڑ کر غائب اور حاضر کے مسئلے پر گفتگو فرمائیں۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے اس موضوع کو چھوڑا اور غائب اور حاضر کے مسئلے پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ اب حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب آپ اس موضوع پر گفتگو فرما چکے تو پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ ابو الحسن تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا تو ہاں جی، تو آپ فرماتے ہیں میں دم بخود ہو گیا اور میں نے فرط محبت سے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اس طرح کی کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی کہ ایک تو آپ میرے سینے کی باتوں تک سے واقف ہو گئے اور دوسرا جو موضوع میرے ذہن میں آتا رہا فی البدی حضور سیدنا غوث الورا اس پر آپ سیر حاصل گفتگو فرماتے رہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے بالکل، اور یہ محو گفتگو بھی ہونا اور آپ کے مجمع میں تو پھر لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ بڑی تعداد میں وقت کے راضی اس جو مجمع میں موجود ہوتے تھے اور پھر پورے مجمع کو بھی متیر رکھنا اور پھر اس کے بعد جس کے دل میں جو اب خیال آ رہا ہے اس موضوع کو لے کے چلنا، پھر مجمع کو ساتھ ملانا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کو عیاں بھی کر دینا کہ یہ مت خیال کرنا کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، یہ تمہارے دل میں خیال تھا کہ آج اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے تھے، زمانے کو بتا رہے تھے کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، حضور کی آل میں سے ایک حضور کا بیٹا یہ مقام رکھتا ہوں کہ میں اپنے بارگاہ میں بیٹھنے والے، اپنی مجلس میں بیٹھنے والے ایک بندے کے دل کے حالات سے کس طرح واقف ہوں تو جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا وہ حضور کا مقام کتنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فراست رکھتے ہوں گے۔ تو یعنی آپ واعظ بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عیاں کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں بتائے جا رہے ہیں کہ جو میری بارگاہ میں بیٹھا ہے میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ کیا خوبصورت قبلہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جی قبلہ میں بات کر رہا تھا کہ حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا علمی مرتبہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو آپ مومنانہ فراست سے یہ بات جان گئے کہ حضرت شیخ ابو الحسن کے قلب و ذہن میں کیا چل رہا ہے اور پھر آپ نے اس پہ بغیر سوچے فی البدی آپ نے اس موضوع پہ گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ویسے تو کرامتوں کا باہر بے قرار ہیں، سبحان اللہ، لیکن میں آپ کی وساطت سے اپنے سامعین سے یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جسد اطہر کا ایک خصوصی فیضان بھی حضور سیدی غوث الورا کو نصیب ہوا۔ وہ اس طرح کہ جس طرح جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جسد اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اسی طرح حضور سیدی غوث الورا کے جسم مبارک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اور جس طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناک مبارک سے رینٹ خارج نہیں ہوتی تھی، اسی طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت اور شفقت اور ولایت کا وہ فیضان حضور سیدی غوث الورا تک پہنچا کہ آپ کے ناک مبارک سے بھی رینٹ خارج نہیں ہوتی۔ جی بات تو جاری رہے گی، تو ٹائم ہوا ایک وقفے کا، چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام پہ ہمیں نور میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم خاص سے جو ایک خاص فیضان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عطا فرمایا، اس حوالہ سے حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن قادری صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑی مدلل گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔
تو آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں، یقیناً میں بھی مستفید ہو رہا ہوں اس آپ کے جو علمی نکات ہیں، آپ جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات آپ سنا رہے ہیں، اور یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر وہ جو ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ وہ جو تفسیر قبلہ بیان فرما رہے ہیں وہ خوبصورت، کیا بات ہے جی قبلہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا پیر صاحب، دیکھیں جیسے کہ آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا کہ اگر حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جس جسد اطہر پر فیضان نبوی کا یہ کمال ہے، سبحان اللہ، تو وہ امام حسن و حسین اور پنجتن کے وہ شہزادے جو حضور کے سینہ اطہر پہ کبھی لیٹتے رہے، کبھی حضور کی پشت انور پر سوار ہوتے رہے، تو ان کے جسمانی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو جو خصوصی حضور کے جسد اطہر کا فیضان آپ کے جسم مبارک تک پہنچا، اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج جس طرح حضور کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو آیا کرتی تھی، اسی طرح حضور سیدی غوث الورا کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ کے جسد اطہر کا تو یہ کمال تھا کہ آپ کے ایک بڑے چہیتے مریدین میں سے ہیں حضرت شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک بڑے چہیتے مرید تھے حضرت علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن حضرت شیخ علی بن حیتی آپ اپنے ساتھ اپنے مرید خاص جناب یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ساتھ لے گئے حضور سیدی غوث الورا کی بارگاہ میں، اور جا کر تعارف پیش کیا کہ حضور یہ میرا مرید خاص ہے، میرا بڑا محبت کرنے والا ہے۔ تو حضرت سیدی غوث الورا آپ تو پھر سخیوں کے سخی ہیں، سبحان اللہ، تو وہ خالی ہاتھ کیسے جانے دے سکتے تھے؟ تو حضور سیدی غوث الورا آپ کے جسد اطہر پر اس وقت ایک جبہ مبارک تھا۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ پیر صاحب وہ حضور سیدی غوث الورا آپ نے وہ جبہ مبارک اتار کر حضرت علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں حضور سیدی غوث الورا اولیاء کی یہ شان اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر عطا فرمائی کہ ان کے جسد اطہر سے لگنے والی چیز کے اندر بھی اللہ رب العزت کس قدر عزت و عظمت اور برکات پیدا فرما دیتا ہے۔ جب جناب حضرت علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ قمیض پہنی تو تفریح الخاطر میں حضرت سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ لفظ لکھے کہ حضرت جناب علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور سیدی غوث الورا نے فرمایا کہ یا علیو لبست قمیص العافیتی، کہ آپ نے عافیت کی قمیض پہن لی۔ اللہ۔ اب اس کا فیضان کا کیا ملا؟ حضرت یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس جبے کو پہننے کے بعد آج 65 برس ہو گئے، لیکن اس دن سے لے کے آج تک میرے جسم پر کوئی بیماری لاحق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو قبلہ پیر صاحب یہ تو ان چیزوں کا کمال ہے جو اولیاء کے یہیں پہ میں وہ اشارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قمیض کا فیضان ہے یہ تو قرآن کریم میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیض اپنے بابا کی طرف بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، یعنی اللہ والوں کے جو قمیض ہوتے ہیں وہ بھی فیض عطا کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ جو ہے امراض کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے۔ اگر اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کو چومنے والا جو قمیض ہے، مس ہونے والا قمیض، وہ آنکھیں عطا کر سکتا ہے، بینائی عطا کر سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو حضرت غوث اعظم مظہر مصطفیٰ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں، تو پھر آپ کے جسم کے ساتھ جو مس ہونے والا قمیض ہے وہ بھی پھر تمام بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی قبلہ بڑی خوبصورت آپ بات ارشاد جیسے کہ آپ پیر صاحب ابھی آپ نے ایک اور اشارہ فرمایا کہ قمیض کی نسبت حضور سیدی غوث الورا کے جسد اطہر سے ہوئی، تو اس کے اندر یہ کمال اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا کہ حضرت علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ 65 برس گزر گئے لیکن آپ کے جسم کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ اور یہ تو قمیض کی بات ہے، اگر میں اس سے بھی اوپر درجے کی بات کروں تو حضرت سیدی غوث الورا کو اللہ رب العزت نے کس قدر بلند درجے پر فائد فرمایا
کہ آپ کی نسبت ہوئی ایک ادارے جس کا نام جامعہ نظامیہ تھا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ بغداد کی سرزمین پر ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ بڑے بڑے طبیب عاجز آ گئے اس کا علاج کرنے سے، بالآخر لوگ حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا حضور ہر دن ہزار ہزار مرد اور خواتین اس بیماری کی وجہ سے وصال فرما رہے ہیں، آپ کچھ نظر کرم فرمائیں۔ حضرت حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ کا علاج سنیے، آپ نے 2 علاج تجویز فرمائے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جس چیز کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے اللہ رب العزت اس کے اندر بھی کتنی برکات و کرامات پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ نے 2 علاج تجویز فرمایا ایک تو میرے مدرسے کے دروازے کے پاس جو گھاس لگی ہے، جو اس گھاس کو تناول کر لے اور اس گھاس کو رگڑ کر اپنے زخم سے لگا لے، اللہ رب العزت اسے شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا علاج آپ نے تجویز فرمایا کہ میرے جامعہ کے جو کنواں موجود ہے اس کنویں سے کوئی اگر ایک گھونٹ بھی پانی پی لے تو فرمایا یشفیہ اللہ، اللہ رب العزت اسے شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ دیکھیں جس چیز کی نسبت حضور سیدی غوث الورا سے ہو جائے اللہ رب العزت تو اس کے اندر یہ کمال پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اگر اس نسبت والی چیز کا یہ کمال ہے تو پھر وجود غوثیت کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر لحاظ سے آپ کی کرامات، اور یہ تو آپ کی جسد اطہر اور یہ دیگر کرامات ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں قبلہ پیر صاحب آپ نے جو علمی اعتبار سے جو کام فرمایا، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کم و بیش 1 لاکھ ڈاکو فاسق و فجار لوگوں کو توبہ کی راستے پر ڈال کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہر روز ہر مجلس میں 5-5 ہزار لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض یاب ہو کر آپ وہ برائی کے کاموں سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب بنتے۔ اور اس کے علاوہ کئی یہود و نصارہ جن کو حضور سیدی غوث الورا کے فیضان سے اللہ رب العزت نے حضور کی غلامی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ کا کمال تھا کہ آپ علمی اعتبار سے ہر روز آپ 13 علوم میں گفتگو فرماتے، اللہ اکبر۔ اور انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی جس کی عبادات بھی بے مثال، جس کے کمالات بھی بے مثال، جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے فرائض بھی سر انجام دینے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق کی انہوں نے خدمت بھی کرنی ہے، ان کو برائی کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر بھی لانا ہے۔ تو یہ کام حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ پھر آپ مسند تدریس پر بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر قابل غور بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کرامت ہے حضور سیدی غوث الورا کی، کہ ہر سال آپ کے جامعہ نظامیہ سے 3000 طالب علم حضور کے دین کا علم لے کر سند فراغت حاصل کرتا۔ آج کی دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز کا اگر مطالعہ کیا جائے تو شاید ہی کوئی یونیورسٹی ایسی ہو جو اتنے زیادہ لوگ تیار کر کے معاشرے میں ان کو اپنا فیضان بانٹنے کے لیے بھیجتی ہو، لیکن یہ حضور سیدی غوث الورا کا یہ فیضان ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے کہ 50 سال آپ نے مسند تدریس پر بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس دیا، اور اگر ہم ان 30,000 کو 50 سے ضرب دیں تو یہ ہزاروں لوگ بنتے ہیں جن کو حضور سیدی غوث الورا نے قال اللہ و قال الرسول کا درس عطا فرما کر اس امت کو عطا کیے۔ اور پھر جتنے بھی آپ کے مدرسہ سے آپ سے فیض کر کے حاصل کر کے جتنے بھی لوگ نکلے وہ وقت کے امام ہوئے، امام بنے، وہ لیڈر بنے، اور انہوں نے امت کی ہمیشہ رہنمائی کی اور امت کو ایک راستے پہ چلایا، امت کو اتحاد کا درس دیا اور انسانیت کا، اور جتنے بھی تھے جس کو بھی آپ نے نوازا وہ وقت کا ولی ہوا۔ اور آج ہماری یونیورسٹیز میں جو ہے، ہمارے اسکول اور کالجز میں جتنا بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ سب نوکر بنائے جا رہے ہیں، ایک محدود ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ نے نوکری حاصل کرنی ہے، آپ نے یہ پڑھ کے یہ نوکری حاصل کرنی، یہ پڑھ کے یہ، کسی کو لیڈر نہیں بنایا جا رہا۔
کسی کو رہنما نہیں بنایا جا رہا. اور یہ واقعتاً جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کرامت تھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے نوکر بنانا ہے تو صرف حضور کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر بنانا ہے. اور ان کو جو میری بارگاہ میں آ جائے, یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو میری بارگاہ میں آ جائے وہ پھر دنیا کا نوکر نہیں بنے گا, وہ حضور کا نوکر بنے گا اور امت کا رہنما بنے گا. اور پھر دیکھا کہ جتنے بھی آپ سے فیض یافتہ ہوئے, جس نے بھی آپ سے فیض لیا, وہ سبھی وقت کے ولی ہوئے. تو ماشاءاللہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل میں یہی کرامت ہے کہ لوگوں کو برائی سے نکال کے نیکی کی طرف لے کے آنا. جیسے قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور والحافظون لحدود اللہ, یہ برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور جو اللہ کی حدیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں. جو اللہ کی حد کو توڑتا ہے یہ وہاں پہ محافظ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. جو اب محافظ ایک سرحد کا محافظ ہے, جو اپنے وطن کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے, اس حفاظت کرتے کرتے اگر وہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو قرآن کہتا ہے اسے مردہ نہیں کہنا, وہ مرا نہیں ہے, وہ زندہ ہے. آپ ان کی زندگی کو سمجھ, جو دنیا کی سرحد کی حفاظت کرے وہ تو مرتا نہیں ہے, تو جو اللہ کے دین کی سرحد کی حفاظت کرے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سرحد پہ پہرا دیتا ہوا اس جہان سے چلا جائے پھر وہ بھی مرتا نہیں ہے, وہ بھی زندہ رہتا ہے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے اور اس کی قبر بھی پھر زندہ ہوتی ہے. قبر بھی فیض و برکات کا مرکز و منبع ہوتی ہے. حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے قبلہ وقت بھی ہمارا قریب ہو رہا ہے, اختتام کی طرف ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے کوئی ایک آپ پیغام ارشاد فرما دیں تاکہ جو بندہ اس پہ عمل کرے وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے بھی فیض یاب ہو جائے, حضور کی بارگاہ میں بھی اس کو قرب حاصل ہو جائے. جی قبلہ پیر صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقام و مرتبے پر روشنی ڈالی. یقیناً حضور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امت کو ہر لحاظ سے اتفاق اور اتحاد کا درس دیا. بے شک آپ نے خدمت خلق کا درس دیا, آپ نے اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا سکھایا. حالانکہ آپ بہت زیادہ مصروف شخصیت ہے, لیکن اس کے باوجود قبلہ پیر صاحب اگر کوئی آپ کے رفقا میں سے بیمار ہو جاتا تو آپ کی عادت تھی آپ اس کے بارے میں پوچھتے, اور اگر ممکن ہوتا تو آپ چل کر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. تو اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ کا اپنے رفقا کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی امت کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے. اور سیدی غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جملہ اعمال میں سے سب سے زیادہ جن اعمال میں خیر دیکھی ہے وہ دو اعمال ہیں. اچھا, ایک آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا, اللہ, اور دوسرا آپ نے فرمایا حسن اخلاق. اللہ. یقیناً آپ فرماتے ہیں کہ ان دو اعمال میں نے جملہ اعمال میں سب سے زیادہ خیر دیکھی ہے. اللہ. تو ہمارے لیے بھی یہ آپ کی سیرت طیبہ سے درس ہے اور ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی آپ کے اس نقش قدم پر چلتے ہوئے حسن اخلاق اور حضور کی امت کے جو بھوکے ہیں, نادار ہیں, غربا ہیں, مساکین ہیں, ان کا احساس کرتے ہوئے جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت پیغام قبلہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ کیسا اللہ کریم نے ان کو مقام اور شان عطا فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی ان کی بارگاہ میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, لوگ لنگر کھا رہے ہیں, لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو برزخ میں ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کی بارگاہ میں رش کی کمی نہیں ہوتی. ان کی بارگاہ میں یہ نہیں پوچھا جاتا تو امیر ہے, تو غریب ہے, تو کیوں آیا, تیری یہ جگہ ہے, تیری وہ جگہ. سب امیر غریب کو سبھی کو وہاں پہ جو کھانا مہیا کیا جا رہا ہے, لنگر شریف دیا جا رہا ہے, تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا اور حسن اخلاق کو اپنایا اور مخلوق خدا کی خدمت کو دنیا میں بھی ہم نے اپنایا. اب دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم نے چھوڑا نہیں,
چھوڑا نہیں۔ اسی طرح ہم آج بھی وہ جو فیضان ہے حضور کا ہمارے جو ہے مزارات پہ بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو یہ جب مزارات پہ جا کے جو کوئی لوگ ایسے کچھ افعال کرتے ہیں ان کا اہل سنت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، اہل علم ایسا کبھی نہیں کرتے، وہ کچھ جہلاء ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے سبھی پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، سبھی پہ اعتراض ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ولی جو ہیں، جو ان کے جو مزارات ہیں وہ برکات کا منبع برکات ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں ہم لوگ، اور یہ کچھ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس بات پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور حضرت قبلہ علامہ عبد الرحمن قادری صاحب کو زحمت دیں گے کہ آپ پھر تشریف لے کے آئیں گے اور اس موضوع پہ بھی ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے اور آپ نے گفتگو فرمائی بڑے خوبصورت انداز سے۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ناظرین کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔